میں ہم صنعت کو دیتے ہیں وہ 25% مہنگی ہے وہ بجلی جو کہ ہندوستان میں اپنے صنعت کاروں کو وہ دیتے ہیں اور بنگلہ دیش میں جن کے ساتھ ہماری مقابلہ ایکسپورٹس کے اندر تو اور یہ کیوں یہ بجلی 25% کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ ہمارے کانٹریکٹس مہنگے سائن کیے گئے اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت مسئلے مسائل آئے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی ان انڈسٹریز کا جو کہ 25% کم بجلی پہ چل رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 سے 2018 میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ بجائے آگے بڑھنے کی وہ نیچے آنی شروع ہو گئی تھیں اور ہماری 25 ارب سے تقریباً 20 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس پہنچ گئی تھی تو ہم نے آتے ساتھ ہی کوشش کی ایکسپورٹس بڑھانے کی ایکسپورٹس بڑھانے کی کیوں کوشش کی؟ کیونکہ ملک کی دولت تو بنتی تب ہے جب اس کی گروتھ ریٹ ایکسپورٹس کے اوپر بیس ہو تو جتنی ایکسپورٹس بڑھیں گی ملک میں زیادہ پیسے آئیں گے اور ملک کی دولت زیادہ بڑھے گی روپیہ مضبوط ہوگا تو ہم نے ایکسپورٹرز کو پوری طرح انسینٹیوز دیے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کووڈ کے بعد پاکستان بر صغیر میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے نکلا ہے اس کی ایکسپورٹ سب سے تیزی سے بڑھی ہیں اور ویسے بھی پاکستان سب سے تیزی سے جو کووڈ کا ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے پاکستان اس میں سے سب سے بہتر نکلا ہے اور یہ دنیا نے اکنالج کیا تو آج جو میں پیکیج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں مجھے خوشی یہ ہے کہ اس سے اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے ہماری جو ڈومیسٹک صنعت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی میں اپنی ٹیمز کو سب کو یہاں بٹھایا ہوا ہے یہ تھوڑی آپ اپنے ایریاز میں بات کریں گے لیکن میں جو آپ کے سامنے پیکیج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے سنڈے سے پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا صنعت ہے جو چھوٹی صنعت ہے جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے اس کے لیے جو اضافی بجلی یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے ان کے جو پرانے بل جو نومبر کا بل ہے اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے 50% کم ریٹ پہ مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا اور یہ پھر 30 جون تک یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کیا اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے ساری انڈسٹری جس میں بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی اور اب یہ جو آف پیک آور کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی اب سارا وقت کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا یہ ابھی آپ کو حماد اظہر پوری طرح ایکسپلین کریں گے اور یہ بھی مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کووڈ کے بعد پاکستان کی جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں وہ ابھی حماد آپ کو انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بتائیں گے ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب کیا کہ روزگار ملے گا ہمارے لوگوں کو سب سے بڑا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار دے اور روزگار جب جیسے جیسے زیادہ ملتا رہے گا اسے غربت کم ہوتی جائے گی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کووڈ کا جو ساری دنیا میں کرونا کا جو نقصان ہوا اس کا جو سب سے زیادہ نقصان تھا وہ سروس انڈسٹری کو ہوا اور وہاں بہت یعنی ریسٹورنٹس یہ جو شادی گھر یہ ٹورزم یہ سب بہت بری طرح متاثر ہوئی
تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جلدی سے تیزی اپنے ملک کے اندر انڈسٹریلائز کریں. اور انڈسٹریلائزیشن کا جو اصل مقصد ہے یہ کہ ملک میں دولت بڑھے گی، اور جیسے جیسے ہماری دولت بڑھے گی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے. تو جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوگا، ویلتھ کریشن ہوگی، تو ہمارے پہ جو ہماری قوت ہوگی قرضے واپس کرنے کی وہ بڑھ جائے گی. اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ سے پہلے بات کریں یہ اس کے اوپر انڈسٹری کے جو آج حالات ہیں، اور اس کے بعد پھر میں اسد عمر اور پھر حفیظ شیخ اور عمر ایوب کو کہوں گا کہ آپ بجلی کے اوپر، حفیظ شیخ اکانومی کے اوپر، اور اسد جو اوور آل سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے. جی حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.